بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج اس چینل کے ذریعے جس قانون کے دفعات کو ہم ڈسکس کریں گے وہ منشیات سے ریلیٹڈ ہے، خواب آور مادوں پر نگرانی کا ایکٹ 1997۔ اس کو ہم نے کافی حد تک وہ ڈسکس کیا ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ اس میں مزید جو اہم سیکشن آف لا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، چونکہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے پی میں ابھی ختم ہو چکی ہے، لیکن دیگر صوبوں میں ابھی بھی اس کی امپلیمنٹیشن وہ سیم ٹو سیم چلی آ رہی ہے۔ تو سلیبس کے مطابق بھی یہی قانون ابھی تک وہ چلا آ رہا ہے، تو انشاءاللہ دونوں کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو کے پی کا ایکٹ ہے منشیات کا وہ ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح جو جیونائل ایکٹ بن چکا ہے 2018 تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہر ایک قانون کو جو پہلے تھا سلیبس میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، جو فیلڈ کے لحاظ سے ابھی نافذ العمل ہے تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو آج منشیات کے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم دفعہ 6، 7، 8 وہ ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ممانعتی منشیات کے متعلق، نشاور ادویات کے متعلق اور کنٹرول سبسٹانسز کے متعلق کہ کوئی بھی نہ فروخت کرے گا، نہ بنائے گا، نہ فروخت کے لیے پیش کرے گا۔ پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹیشن، اس میں سرمایہ کاری کرنا، سرمایہ کاری کے لیے پیسے دینا، اسلحہ یا تشدد کا استعمال، بہت سی باتیں 6، 7، 8 میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ممنوع ہوگی۔ ابھی اگر 6، 7، 8 کی کوئی خلاف ورزی کر لیتا ہے تو پھر دفعہ 9 میں اس کی سزا ہے، تو آج وہ سزائیں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دفعہ 9 سے سٹارٹ لیتے ہیں، جس میں دفعہ 6، 7 اور 8 کی خلاف ورزی کی سزا ہے۔ پہلا، اس میں 3 ضمن ہیں۔ پہلے ضمن میں ہے کہ اگر کسی کے پاس خواب آور دوا ہو یا ذہن پر اثر انداز ہونے والے مادے ہو یا قابو یافتہ مادہ ہو، کنٹرول سبسٹانسز ہو، یہ 3 باتیں یاد رکھیں، یہ اس قانون کے تحت یہ ڈسکس کی جائیں گی اور اس میں ہمیں قانون نے اختیارات دیے ہیں کارروائی کرنے کے۔ خواب آور دوا، اس میں میڈیسن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، میڈیسن آ جاتی ہے، تو میڈیسن میں بھی ہمیں اختیار دیا گیا ہے کارروائی کرنے کا۔ ہمارے بہت سے پولیس افسران کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن میں کارروائی کرنا یہ ڈرگ انسپکٹر کا کام ہے، جو کہ ایک حد تک صحیح ہے۔ اس کے لیے علیحدہ قانون ہے اور ڈرگ کے لیے وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس قانون میں پولیس افسر کو خواب آور دوا کے متعلق کارروائی کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے؟ تو اس قانون کے آخر میں اگر آپ کو یاد ہو ڈیفینیشنز میں ہم ذکر کر چکے ہیں سائیکو سبسٹانسز، سائیکوٹروپک سبسٹانسز کے بارے میں، کہ یہ وہ سبسٹانسز ہے جو اس کے آخر میں جدول میں ذکر ہوئے ہیں ضمیمہ میں۔ تو اس میں کل 85 فارمولے ہیں۔ اگر وہ فارمولہ کسی بھی میڈیسن میں وہ استعمال ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیسن کے بیگ پر اس کا فارمولہ لکھا جاتا ہے، فارمولہ اس میں کون کون سی چیزیں کتنی مقدار میں ہے۔ تو اگر کوئی انلیگل اس کو تیار کر رہا ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہے بغیر لائسنس کے، تو پھر ان مادوں میں جتنے ساری کیپسول میں جتنے وہ فارمولے ہیں ان کو ڈیوائڈ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس سے مقدار نکالی جائے گی، وہ پھر دفعہ 3 میں انشاءاللہ تناسب میں ہم ذکر کریں گے تفصیلاً۔ تو اس میں بھی پولیس افسر کے پاس کارروائی کرنے کا اختیار ہے۔ اب ذہن پر اثر انداز ہونے والے مادے میں جملہ منشیات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوکین، ہیروئن، چرس، افین، جتنی بھی منشیات ہے تو وہ ذہن پر اثر انداز کرنے والے مادوں کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قابو یافتہ مادہ، جس کو کنٹرول سبسٹانسز بھی کہتے ہیں۔
جس کی تعریفات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قابو یافتہ مادہ یا کنٹرول سبسٹانسز سے ایسا مادہ مراد ہے جس کو کسی دوسرے مادے کے ساتھ ملا کر اس سے خواب آور دوا بنائی جاتی ہے یا ذہن پر اثر انداز کرنے والے مادے بنائے جاتے ہیں، تو اس سے مراد قابو یافتہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں دفعہ 9 میں۔ اگر کوئی ان تین چیزوں جس کا ذکر دفعہ 6، 7، 8 میں ہو چکا ہے، ممانعت ہو چکی ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کر لیتا ہے تو اسی صورت میں پھر دفعہ 9 میں اس کی سزا ہے۔ تو پہلے ضمن میں ہے کہ اگر جو مقدار ہو خواب آور دوا کی یا نشہ آور جو چیزیں ہیں، منشیات ہے یا کنٹرول سبسٹانسز ہے، قابو یافتہ مادہ جو ہے، اگر اس کی مقدار 100 گرام تک ہے، ٹھیک ہے، 100 گرام تک ہے، تو اس پر جو FIR دیا جائے گا وہ 9A CNSA کے تحت اس میں FIR چارج کیا جائے گا اور اس کی سزا ہوگی 2 سال قید، جرمانہ، ٹھیک ہے، یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر FIR جو 9A CNSA میں دیا جاتا ہے تو اس کو ذرا میں یہاں پر اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دفعہ 9 یہ 9 جو ہے یہ دفعہ 9 کو ظاہر کرتا ہے، اور جو A ہے یہ ضمن نمبر A کو ظاہر کرتا ہے، اور CNSA پورے قانون کو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ، ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ 1997 لکھا جائے تو مزید بہتر ہوگا۔ تو اس میں 3 ضمن ہے A B C، اسی وجہ سے اس کو FIR میں 9A 9B 9C، مطلب 9 دفعہ 9 کا جز نمبر A، دفعہ 9 کا جز نمبر B اور دفعہ 9 کا جز نمبر C، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ضمن میں 100 گرام تک منشیات ہوگی، 100 گرام تک خواب آور دوا ہو، 100 گرام تک کنٹرول سبسٹانسز ہو، تو ایسی صورت میں ایسے ملزم کے خلاف 9A CNSA کے تحت FIR دیا جائے گا جس کی سزا ہے 2 سال قید۔ اچھا، ضمن نمبر 2 B میں ہے کہ اگر منشیات کی تعداد 100 سے بڑھ جائے، 101 گرام سے 1000 گرام تک ہو جائے، ٹھیک ہے، یا 1000 گرام یا اس کو ہم مطلب 1 کلو، 1000 گرام 1 کلو کے برابر ہے، تو اگر خواب آور دوا، منشیات یا دیگر کنٹرول سبسٹانسز کی مقدار 100 گرام سے بڑھ کر 1 کلو گرام تک، 1000 گرام تک وہ ہو جائے، تو اسی صورت میں پھر 9B CNSA کے تحت FIR دیا جائے گا جس کی سزا ہے 7 سال قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں، ٹھیک ہے۔ تو ضمن نمبر 2 میں 100 گرام سے مقدار بڑھ جائے 1 کلو گرام تک یا 1000 گرام تک، اور اس میں FIR 9B CNSA 9 دفعہ 9 کو ظاہر کرتا ہے، 20 اس دفعہ 9 کے ضمن نمبر B دوسرے کو، اور CNSA پورے قانون کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس میں تیسرا ضمن ہے کہ اگر تعداد 1000 گرام سے یا 1 کلو گرام سے، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، گرام میں 1000، کلو میں 1 کلو بنتا ہے، اگر اس سے خواب آور دوا، ذہن پر اثر انداز کرنے والے جو مادے ہیں، منشیات ہے یا کنٹرول سبسٹانسز ہے، اس کی تعداد بڑھ جائے، ٹھیک ہے، جتنی بھی ہو، اس سے آگے جتنی بھی ہو، اس میں کوئی لمٹ، پھر اس میں کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، تو پھر 9C اور CNSA کے تحت FIR دیا جائے گا۔ بعض لوگ FIR میں 9C NSA لکھتے ہیں، تو یہ 9C یہ C ڈبل آتا ہے، C ضمن کو ظاہر کرتا ہے، تیسرے ضمن کو، 9 دفعہ 9 C تیسرا جو ضمن ہے، اور CNSA پورے قانون کو، تو 9C CNSA کے تحت FIR دیا جائے گا جس کی سزا ہے سزائے موت، عمر قید، یا اگر قید دی جائے اس کے علاوہ تو پھر 14 سال تک قید، ٹھیک ہے، اور جرمانہ 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، مجسٹریٹ کی مرضی ہے۔ قابل رس اندازی جرم ہے اور سیشن ٹرائل ہے، یہ جو دفعہ 9 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر دفعہ 46 میں پھر جو ضمن نمبر 1 ہے اس کو علیحدہ کیا گیا ہے، دفعہ 46 CNSA جو ہے جس میں خصوصی عدالت کا ذکر ہے، چونکہ سیشن ٹرائل ہے، لیکن پھر یہ جو 9A CNSA ہے تو دفعہ 46 میں پھر اس کو جس کی سزا 2 سال ہے،
تو اس کو پھر سیشن ٹرائل سے علیحدہ کیا گیا ہے، جس میں سرسری سماعت اضلاع میں کی جاتی ہے۔ تو یہ جو دفعہ 9 ہے اس میں دفعہ 6، 7، 8 کی خلاف ورزی کی سزا کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں ذرا پروسیجر کے بارے میں، جو بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ اگر کوئی بند مقام کی آپ نے تلاشی لینی ہے تو آپ کیا طریقہ کار اختیار کرو گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس قانون میں ہمیں 2 قسم کے اختیار حاصل ہیں۔ ایک تو اگر بند مقام ہے تو اس کے لیے وارنٹ کے ذریعے بھی ہم اس کی سرچ لے سکتے ہیں، اور دوسرا بغیر وارنٹ کے لیے بھی۔ تو آپ کے ذہنوں میں دونوں بات ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے ساتھ وہاں پر ریزننگ کر رہے تو آپ اس کو پھر سمجھا سکو۔ تو پہلے نمبر پر دفعہ 20 ڈسکس کریں گے۔ دفعہ 20 میں وارنٹ کا حصول ہے، وارنٹ جاری کرنے کا اختیار ہے جو مجسٹریٹ کے پاس ہے، مجسٹریٹ جو سماعت کنندہ ہے سیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو آپ تحریری وجوہات فراہم کرو گے کہ میں جس جگہ کی تلاشی کرنے والا ہوں اس میں اگر اس طرح کی منشیات ہے، اس کو خبر مل جاتی ہے مجسٹریٹ کو، یا اس کو ذاتی طور پر اطلاع مل جاتی ہے مجسٹریٹ کو، عوام کی طرف سے شکایت مل جاتی ہے پولیس افسر کی طرف سے درخواست کے ذریعے، تو پھر دفعہ 20 کے تحت وہ مجسٹریٹ وہ پھر وارنٹ جاری کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر منشیات کے کیس میں، اگر خواب آور دوا کے کیس میں یا کنٹرول سبسٹانسز کے کیس میں اگر پولیس افسر نے وارنٹ لینا ہے تو درخواست پھر زیر دفعہ 20 سینے سے تحریر کی جائے گی۔ اب یہاں پر اگر مجسٹریٹ کو معلومات فراہم ہو جاتی ہے اس کی ذاتی سورسز پر یا پولیس کی ذریعے کہ کسی بھی اس کے الگ اختیار میں کسی بھی جگہ پر منشیات کی فروخت کی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کی جا رہی ہے، تقسیم کی جا رہی ہے، فروخت کے لیے خریدی جا رہی ہے، اس طرح کسی شخص کو حوالے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی سرمایہ کاری میں پیسے لگائے جاتے ہیں، اس کی انتظام چلانا جو ہم دفعہ 8 میں پڑھ چکے ہیں، یا پاکستان کے اندر اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، تشدد، اسلحہ وغیرہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ تمام وجوہات اگر وہ مجسٹریٹ محسوس کرے کہ واقعی صحیح بنیاد دہ ہے، صحیح معلومات ہے، تو ایسی صورت میں مجسٹریٹ پھر اس جگہ کی وہ سرچ کرنے کے لیے وارنٹ ایشو کر سکتا ہے۔ وارنٹ ایشو کرنے کے بعد پولیس افسر جس کا عہدہ سب انسپکٹر سے کم نہیں ہوگا تو پھر اس جگہ میں انٹر ہو سکتا ہے، اس جگہ کی سرچ لے سکتا ہے، جس کے بارے میں دفعہ 21 میں پورا پروسیجر ہے، تو اس پروسیجر کے مطابق پھر پولیس افسر کارروائی کرنے کا مجاز ہے۔ تو دفعہ 20 میں وارنٹ کے ذریعے سرچ لینا ہے بند مقام کی، جبکہ مقام عام میں پھر پولیس افسر کو وارنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں جو اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا گاڑی کے متعلق، تو گاڑی سے 2 قسم کی گاڑی یہاں پر مراد ہے۔ گاڑی 2 قسم کی ہے، ایک مقام عام کی تعریف میں آتی ہے اور ایک مقام خاص کی تعریف میں آتی ہے۔ مقام عام سے وہ گاڑی مراد ہے جس کو ہر کوئی شخص استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، پیسوں کے ذریعے، مطلب جس طرح یہ سواریاں بسیں وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتی ہے، تو یہ مقام عام کی تعریف میں ہے۔ اور مقام خاص جو ذاتی گاڑیاں ہوتی ہے، کسی شخص کے پاس اگر ذاتی گاڑی ہے تو ایسی صورت میں وہ مقام خاص کی تعریف میں آتی ہے۔ تو ذاتی گاڑی کے لیے آپ کو جیسے پتہ ہے مقام خاص یا بند مقام، اس کے لیے وارنٹ کا حصول لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی گاڑی اگر کوئی ہے جس کے بارے میں مخبر کے ذریعے اطلاع ملی ہوئی ہے، ذاتی گاڑی ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے سرچ وارنٹ اس کے لیے لی جائے۔ لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہوتا، ہماری چیک پوسٹوں پر بے تحاشا گاڑیاں وہ گزرتی ہے، تو اسی صورت میں پھر ہمیں اس قانون نے ایک گولڈن وہ سیکشن ہمیں پرووائڈ کیا ہے
تو وہ ابھی ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے، اور آپ پھر اگر عوام میں سے کوئی اس طرح کے اشخاص آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ اس کو لیگلی سمجھا سکو کہ ہمیں قانون نے کون سے قانون کے کون سے سیکشن نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ تو یہ ہے دفعہ 21۔ اس میں بلا وارنٹ داخلہ، بلا وارنٹ تلاشی، بلا وارنٹ گرفتاری اور ضبطی کے اختیارات ہیں۔ اگر کسی پولیس افسر کو، سب انسپکٹر رینک کے پولیس افسر کو اطلاع مل جاتی ہے، اطلاع دو سورسز سے ملتی ہے، یا تو ذاتی بنیاد پر اس کو اطلاع ملتی ہے، ٹھیک ہے، یا بذریعہ مخبر اس کو اطلاع مل جاتی ہے کہ اس کے علاقہ اختیار کے اندر کسی بھی جگہ پر کسی بھی شخص نے خواب اور میڈیسن سٹور کیے ہوئے ہے، منشیات سٹور کیے ہوئے ہے، اس کی فروخت کی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، کنٹرول سبسٹانسز پڑے ہوئے ہیں جس کے ذریعے وہ منشیات یا خواب اور دواؤ بنانے کا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر یا اس طرح چیک پوسٹ سے جو گاڑی گزرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر گاڑی کے لیے وارنٹ کا حصول ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں دفعہ 21 ہمیں اختیار دیتا ہے کہ اگر پولیس افسر کو یہ خدشہ ہو کہ میں وارنٹ کی حصول کے لیے جاتا ہوں زیر ذیل پیس سینے سے، تو ایسی صورت میں مجرمان کے بھاگنے کا خدشہ ہے، یا مجرمان کی جو پروسیس ہے وہ کرنے کا، منشیات کی تیاری کا، فروخت کا، تو وہ پوشیدہ کرنے کا خدشہ ہے کہ وہ چھپا لیں گے ان چیزوں کو، یا جو منشیات ہے اس کو تلف کر دیں گے، اس کو ضائع کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں پھر دفعہ 21 کہتا ہے کہ بغیر وارنٹ کے وہ پولیس افسر اس مقام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں پر اس کو مزاحمت ہو جائے تو جو ضابطے میں مزاحمت کے بارے میں ہمیں اختیارات ہے 47، 48، 49 ضابطہ فوجداری میں، تو وہ بروئے کار لا سکتا ہے، مطلب اس کو انٹری مالک جو ہے وہ اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، تو ایسا پولیس افسر کھڑکی دروازے توڑ کر اندر جا سکتا ہے۔ وہاں کی سرچ اس نے کر لی ہے، ابھی اندر سے اس کو لاک کر دیا گیا ہے، وہ اندر رہ گئے ہیں، تو اپنے باہر نکلنے کے لیے وہ دوبارہ کھڑکی دروازے توڑنے کا ان کو اختیار حاصل ہے۔ اچھا، اب اندر جا کر ایسے پولیس افسر پھر تلاشی لے سکتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی ایسا شخص ہے مشکوک تو اس کی بھی تلاشی لے سکتے ہیں، اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر ایسے مادے مل جاتے ہیں، خواب اور دوا مل جاتی ہے، منشیات مل جاتی ہے، کنٹرول سبسٹانسز مل جاتے ہیں، تو اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں۔ اور آخر میں جو اہم بات ہے ہمارے پولیس افسران کے لیے، یہ تمام کارروائی کرنے کے بعد یہ اپنی وجوہات قلم بند کریں گے جانے سے پہلے کہ میں جو سرچ کر رہا ہوں بلا وارنٹ، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ مجرمان کے بھاگنے کا، شہادت کے ضائع ہونے کا، جو چیزیں ہیں اس کے تلف کرنے کا وہ خدشہ ہے، تو اسی صورت میں وہ وجوہات رجسٹر نمبر 2 روزنامچہ میں جو ہماری ڈیری ہے اس میں درج کریں گے، اور اس کی نقل مت اپنے افسران بالا کو وہ ارسال کریں گے، ٹھیک ہے، فوری طور پر۔ اور یہی نقل مت اگر اس طرح کی کوئی گاڑی ہے، مثال کے طور پر ذاتی گاڑی سے اس طریقے سے کسی پولیس افسر نے منشیات برآمد کی ہے، میڈیسن برآمد کی ہے، کنٹرول سبسٹانسز برآمد کی ہے، تو تفتیشی افسر کو چاہیے کہ جو اس نے رپورٹ درج کی ہے ڈیلی ڈائری میں، روزنامچے میں، اس کی نقل رپورٹ اپنے مثل مقدمہ پر لازمی ظاہر کرے۔ اسی وجہ سے ہمارے مقدمات زیادہ تر ڈراپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم تھوڑی سی اس میں یہ جو باتیں ہیں لیگلی وہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، تو اگر یہ نقل رپورٹ ہوگی تو پھر کوئی بھی وکیل مخالف جو ہوگا وہ اس بات کو اس کا جرا وہ نہیں کر سکے گا۔ تو کوشش کریں کہ بلا وارنٹ جو سرچ ہے اس کے متعلق رپورٹ لازمی تحریر کریں، اور اس رپورٹ کی جو نقل ہے وہ افسران بالوں کو بالفور ارسال کریں، اور مثل مقدمہ پر بھی اس کی ایک نقل
وہ لازمی وہ ظاہر کرے۔ اچھا اس کے بعد دبابائی سے مقام عام میں تلاشی اور گرفتاری کا اختیار ہے۔ تو مقام عام میں پولیس افسر کے پاس بلا وارنٹ تلاشی کا گرفتاری کا اختیار ہے۔ کوئی شخص وہاں سے جا رہا ہے، مقام عام میں ناکہ بندی وغیرہ کی ہوئی ہے، ایسی گاڑی ہے جس میں سواری ٹریول کرتی ہے، کوئی شخص جا رہا ہے، اس کے ساتھ سامان ہے، لگیج وغیرہ ہے، تو اس کی تلاشی وہ کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں مل جائے، نشاور دوا ہے یا ذہن پر اثر انداز کرنے والے مادے ہیں، منشیات ہے، کنٹرول سبسٹانسز ہے، تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مادوں کو اپنے قبضے میں بھی لینے کا اختیار پولیس افسر کو حاصل ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی جو دفعات ہے 9، 20، 21، 22 اس پر سمجھ آ گئی ہوگی، جو کہ اہم نوعیت کے دفعات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس قانون کے مزید جو اہم دفعات ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی کر سکتے ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم علیحدہ سے ویڈیو کو ترتیب دیں گے۔ پھر اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔